السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں مغربی ایشیا کے ملک اسرائیل کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کی صبح فلسطین کی ایک جماعت حماس کی جانب سے اسرائیل پر 5000 راکٹ گرائے گئے اور پیراشوٹ کے ذریعے حملہ کر کے چوکیوں پر بھی قبضہ کیا گیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان آخر یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے، یہی سب ہم اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل گلوبل فیکٹس کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، یہ ذکر ہے 19ویں صدی کے آخر کا، جب اسرائیل اور فلسطین کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ کا ہی ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ اسرائیل اور فلسطین کے اس سارے علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا۔ 3 مذاہب کے پیروکاروں یعنی کہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یہ سرزمین نہایت مقدس مقام رکھتی تھی، کیونکہ یہ سرزمین فلسطین تینوں مذاہب کی تاریخ، ثقافت اور قدیم مذہبی مقامات سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی فلسطین کے علاقے میں یہودی اپنا ایک الگ مقام چاہتے تھے۔ برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کی غرض سے یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں ایک نئے وطن کی پیشکش کر دی۔ یوں جنگ عظیم اول کے بعد فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے پاس آ گیا۔ فلسطین میں یہودی مسلسل بڑھنے لگے۔ دنیا بھر سے یہودی یہاں آ کر اربوں سے مہنگے داموں زمین خرید کر آباد ہونے لگے۔ یہودیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے یہاں کے مقامی عرب تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ عرب اور یہودی آبادیوں میں کشیدگی جیسے واقعات بڑھنے لگے۔ یہودی یہاں پہ ایک الگ ریاست چاہتے تھے، جبکہ فلسطینی بلکہ دنیا بھر کے مسلم ممالک اس کے مخالف تھے۔ 1937 میں برطانیہ کی انتظامیہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی۔ عرب کسی قیمت پر فلسطین کی تقسیم نہیں چاہتے تھے۔ حالات مزید کشیدہ ہوتے گئے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد تک اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکلنے کی وجہ سے برطانیہ نے فروری 1947 کو فلسطین پر اپنا کنٹرول ختم کر کے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ اس دوران دنیا بھر سے یہودیوں کی بڑی تعداد یہاں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ اب یہودی یہاں 3% سے بڑھ کر 33% ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا بل پاس کر دیا اور فلسطین کو غیر منصفانہ طور پر تقسیم کر دیا گیا۔ اس تقسیم میں یہودیوں کو دیے جانے والا علاقہ پورے فلسطین کا 57% تھا اور فلسطین کو دیے جانے والا علاقہ 43% تھا، جو کہ سراسر ناانصافی تھی۔ یہودیوں کو دیے جانے والا حصہ اسرائیل کہلاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کو دیے جانے والا حصہ فلسطین کہلاتا ہے۔ اس تقسیم سے عرب ممالک بھی ناخوش تھے۔ اس تقسیم سے پوری سرزمین فلسطین خانہ جنگی کا شکار ہو گئی اور یہ خانہ جنگی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اسرائیل اور 7 عرب ممالک کے مابین یہ جنگ 9 مہینے تک جاری رہی۔ اس جنگ میں مغربی طاقتوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور عرب ممالک یہ جنگ ہار گئے۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل فلسطین کے کئی اور حصوں پر بھی قبضہ کر چکا تھا۔ اسرائیل کی آزادی سے لے کر آج تک 4 بڑی عرب اسرائیل جنگیں ہو چکی ہیں۔ ہر جنگ میں اسرائیل فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرتا رہا اور آج فلسطین سکڑ کر ویسٹ بینک اور غزہ تک محدود ہو گیا۔ اسی غیر قانونی قبضے کی وجہ سے فلسطین کی جماعت حماس نے اپنے مقبوضہ علاقے واپس لینے کی غرض سے اسرائیل پر بمباری شروع کی اور اسرائیل کی جانب سے بھی کارروائی دیکھنے میں نظر آئی اور اب یہ جنگ جاری ہے۔ دوستو، اب اسرائیل کے جغرافیے کی بات کریں تو اسرائیل مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اسرائیل کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، جنوب مشرق میں فلسطین، جنوب میں مصر اور ریڈ سی ہے۔ اسرائیل کا پورا نام اسٹیٹ آف اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا رقبہ آزادی کے وقت 16,000 کلومیٹر اسکوائر تھا۔ 1967 کی جنگ کے بعد 20,000 کلومیٹر اسکوائر ہو گیا۔ ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کے بعد اس ملک کا رقبہ 27,000 کلومیٹر اسکوائر ہو گیا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے اسرائیل 150 نمبر پر آتا ہے۔ آبادی کی بات کریں تو 2023 کی رپورٹ کے مطابق یہاں کی آبادی 97,95,000 کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اسرائیل کا نمبر 93 ہے۔ اسرائیل کا دارالحکومت یروشلم ہے۔ دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ یہاں کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ یروشلم کے ایک حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے، جبکہ دوسرے حصے پر فلسطین کا۔ یروشلم تاریخ کا ایک ایسا قدیم شہر ہے جس کو 2 بار صفحہ ہستی سے ختم کیا جا چکا ہے۔ 23 بار اس شہر کا محاصرہ کیا گیا اور 54 بار اس شہر پر حملے کیے گئے۔ یہ شہر 3 مذاہب کے لیے انتہائی مقدس شہر ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، ڈوم آف دا راک کا ہونا ہے۔ بیت المقدس 11 فروری 624 تک مسلمانوں کا قبلہ اول رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نبیوں کی امامت فرمائی۔ یہیں ایک چٹان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ اموی خلیفہ عبد المالک نے اس چٹان کے گرد سونے کی عمارت بنا دی جسے ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی۔ عیسائیوں کے مطابق یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کیونکہ ان کے مطابق یہیں سے کائنات کی تخلیق ہوئی
اور یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی۔ اس کے علاوہ ان کا مقدس مقام ہیکل سلیمانی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا وہ بھی یہیں پر واقع ہے۔ دوستو، امریکہ شروع سے ہی اسرائیل کی پشتمنائی کرتا رہا ہے۔ ہر سال امریکہ بلینز ڈالر بطور امداد اسرائیل کو دیتا ہے۔ امریکہ کی پشتمنائی کی وجہ سے ہی اسرائیل آج تک کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہارا اور قانون کی دھجیاں بکھیرنے کے باوجود اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی گئی۔ 2020 تک 30 ایسے ممالک تھے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ ایران، عراق، پاکستان اور افغانستان جیسے ممالک کو اسرائیل اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ عبرانی یہاں کی قومی زبان ہے۔ عبرانی کے ساتھ ساتھ عربی کو بھی نیم سرکاری حیثیت حاصل ہے۔ ایک وقت تھا جب اس ملک میں مسلمان 80% ہوا کرتے تھے، لیکن آج یہاں یہودی اکثریت میں ہیں۔ 2016 کی رپورٹ کے مطابق یہاں 74% یہودی، 18% مسلم، 2% کرسچن، 6% نو ریلیجن اور دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اسرائیل کی نومینل جی ڈی پی $539 بلین ہے، جو کہ 29 نمبر پر رینک کرتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی یہاں کی جی ڈی پی کا ایک اہم حصہ ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی پر رقم خرچ کرنے کے حوالے سے اسرائیل دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اسرائیل نے 10,000 سے زائد سائنسدان، انجینئر اور ٹیکنیکل لوگ پیدا کیے ہیں۔ 2004 میں اسرائیل کے سائنسدانوں نے 6 نوبل انعام بھی حاصل کیے۔ اسرائیل کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو خلائی مشن میں مہارت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی عبرانی یونیورسٹی دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہے۔ اسرائیل نے محدود وسائل ہونے کے باوجود صنعتی شعبوں، اناج، گوشت اور کھانے کی پیداوار میں خود مختاری حاصل کی ہے۔ سیاحت کا شعبہ یہاں بے حد مقبول ہے۔ سیاحت یہاں کی جی ڈی پی میں 25% حصہ رکھتی ہے۔ آمد و رفت کے لیے یہاں میٹرو بس، اسرائیل ریلوے اور لائٹ ریلوے جیسے سروسز میسر ہیں۔ اسرائیل کے ہر شہری کو فوجی تربیت لازمی دی جاتی ہے۔ اسرائیل دنیا کا ایک واحد ملک ہے جہاں عبرانی کیلنڈر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کی عوام ہفتے کے دن کو چھٹی کے طور پر مناتی ہے۔ دوستو، آپ کو اسرائیل سے متعلق یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل گلوبل فیکٹس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔